اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعطرته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم. اللہ السلام قولوا من رب الرحیم یا رافیو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما. سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو ایاز فہیم کی طرف سے السلام علیکم. تو آج کا عنوان، آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ شمس. سورہ شمس کی تشریح ہم جو ہے نا ایک نئے انداز سے، ایک نئے جو ہے نا اس کے پہلو اس کے جو ہے نا آج آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ رکھوں گا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے تفسیر علماء اکرام کا کام ہے، اس ناچیز نے بھی کچھ جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، ایک خاص جو ہے نا طرز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ناچیز کو ودیعت ہوا ہے، اس سے متعلق آج ہم جو ہے نا کیا کرنے جا رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں. سورہ شمس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ آفتاب کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ آفتاب کو خوب روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ آفتاب کو چھپا لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس سے بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، والنفس وما سواہا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری دونوں اسے القا کیا، دونوں اس میں القا کیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ وہ یقیناً بامراد ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. کذب ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر تکذیب کی. اذم بعث اشقاہا، جبکہ اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. فقال اللہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پیر پر پانی پینے سے خبردار رہنا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر پر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے پروردگار نے ان پر گناہ کے سبب ہلاکت نازل کی، پھر اسے عام کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کے اخیر سے اسے کوئی اندیشہ نہیں پیدا ہوگا. تو یہ سورۃ الشمس میں جو ہے نا بات کی گئی ہے، جس کے متعلق بتایا گیا ہے، اس میں ایک تو قسمیں کھائی کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، پھر چاند کی اور اس کے جو ہے نا پیچھے جو اس کا پیچھے آنا ہے اس کی قسم کھائی، پھر دن کی جو ہے نا سورج کو روشن کرتا ہے، اور اس رات کی جو اس کو لپیٹ لیتی ہے، اور آسمانوں کی، پھر زمین کی، اور پھر نفس کی جسے اس نے بنایا. پھر اس نے جو ہے نا ان کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بتانا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ کیا اصل میں اس میں پیغام کیا ہے؟ تو اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہ جو صورت ہے، اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں، ہماری پوری کائنات کے اندر دو مختلف قسم کے جو ہے نا کیا ہے افلاک ہیں.
اگر میں اپنی بات کروں، ہم اپنی ذات کی بات کریں تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلی بات میں اس میں یہ کرنا چاہوں گا، ایک تو اجرام فلکی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پیچھے چاند آتا ہے، وہ سورج جو ہے نا سے ہی روشنی لیتا ہے چاند، تو اس کا مطلب ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے ہی لیتا ہے، لیکن سورج کی روشنی جو آسانی سے کوئی جذب کر سکتا ہے، جس کو کوئی بھی بندہ محسوس کر سکتا ہے، جس کو آسانی سے جو ہے نا انسان کیا کر سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے، جس کی طرف دیکھ سکتا ہے، تو وہ روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ سورج سے نہیں لی جا سکتی، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ اور وہ چاند ہے۔ چاند کو آپ آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی روشنی کو اپنے اندر نہار سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور وہ روشنی پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیوں سورج کی ہی قسم کیوں کھائی گئی، چاند کی ہی قسم کیوں کھائی گئی؟ پھر یہ دن کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ویسے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے سورج آتا ہے تو سورج کی وجہ سے دن روشن ہوتا ہے، اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، سورج اس دن کی جس کی وجہ سے سورج جو ہے نا کیا ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک ایسی بات تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک پروسیس ہوتا ہے آکسیڈیشن۔ آکسیڈیشن کے لیے ضروری ہے کیا، آکسیڈائزنگ ایجنٹ کا ہونا۔ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوگا تو آکسیڈیشن ہوگا، ادروائز آکسیڈیشن نہیں ہو سکتی۔ ریڈکشن کے لیے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوگا تو ریڈکشن ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے دن کے سورج کے چمکنے کے لیے دن کا وجود ضروری ہے، تو ایسے سمجھو یہ ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے سورج روشن ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے رات ایک ایسی سمجھو ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہو رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے، ایک تو اس کا پہلو یہ ہے، لیکن یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی بات ہو رہی ہے، کہ یہاں پہ یہ جو آیات ہے نا، اس کو اگر دیکھیں، وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا، اور وہ جان اور وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم انداز سے پیدا کیا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی دو طرح کے افلاک ہیں۔ ایک افلاک اجسام مادی، ایک ہمارا جسم ہے مادی، اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ مادی سے بنا ہوا ہے، یہ مادی کی دنیا ہے، یہ مادی معاملات سے متعلق ہے، اور ایک ہمارا جسم ہے روحانی، جو ہمارا اصل ہے، جو ہمارا اصل ہے۔ اصل میں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہترین جسم، اس بہترین نفس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ میں نے اسے جو ہے نا ایک بہترین انداز سے اس کو دو مختلف اور بہترین قسم کے جو ہے نا اجسام میں اسے پیدا کیا۔ اب انہی کے متعلق اصل میں بات ہو رہی ہے، انہی کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو ایک ہمارا جسم ہے مادی اور ایک ہے روحانی، اور اسی کو اگر آپ دیکھیں ہمارا یہ جو مادی جسم ہے اصل میں یہ ہمارے نفوس ہے۔ مکمل طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مکمل تکمیل میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر دو طرح کے نفس پائے جاتے ہیں، ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس لوامہ۔ اگر آپ ان نفوس پر غور کریں تو نفس امارہ کا سارا تعلق اس ظاہر مادی دنیا سے ہے، اس ہمارے مٹی کے بنے ہوئے جسم سے ہے، اور اسی کی وہ خواہشات اور اسی کی ڈیمانڈ کے اوپر وہ کام کرتا ہے۔ اس کا کام سارا صرف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اپنے جو ہے نا جسم کو صاف کر لوں، اپنے جسم کی خوراک کا انتظام کر لوں، اپنے جسم کے لیے مال و دولت کا انتظام کر لوں، آرام کا انتظام کر لوں، اور وہ صرف اور صرف ہماری خواہشات، مادی خواہشات کی طرف ہمیں گھسیٹنے کی کوشش۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسا نفس ہے جس کا تعلق ہمارے روح سے ہے، ہمارے روحانی جسم سے ہے، اور اس کا کام کیا ہے، ہماری روحانی جو اغراض ہے، جو ہمارے روحانی جو ضروریات ہیں ان کی طرف لے کر جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ان دونوں اجسام کو اگر آپ دیکھیں تو تب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ دن کی اور دن کی قسم کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جب نفس امارہ کی ہم قید میں ہوں گے تو اس روح کو اگر آپ لوگ دیکھیں وہ اس سورج سے روشنی نہیں دے سکے، کیوں؟ اس کے اوپر بالکل پردہ آ جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب کوئی انسان برائی کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک ڈاٹ، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ دھبے بھی لگتے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ نفس امارہ کے جیسے جیسے ہم پیچھے چلتے جائیں گے، اس کی اتباع کرتے جائیں گے، اس کی خواہشات کو پورا کرتے جائیں گے، ہمارے دل کے اوپر جو ہے نا یہ اندھیرا سا چھاتا جائے گا، اور وہ سورج کی روشنی جو کسی بھی شخص کو روشن کر سکتی ہے، وہ نور جو اللہ کی طرف سے انسان کے اندر آ رہا ہے، وہ نور جو افلاک سے آ رہا ہے، اور وہ جو ہمارے جسم کا حصہ جس کا تعلق بھی افلاک سے ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل اندھیرے میں چلا جائے گا، اندھیرے میں چلا جائے گا۔ جب وہ اندھیرے میں چلا جائے گا تو اس اندھیرے کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس اندھیرے کی، قسم ہے اس اندھیرے کی جو اس بالکل دن کو، روشنی کو، چاند کی جو ہے نا روشنی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دن، وہ کون سا دن ہے؟ وہ اصل میں جب ہم نفس لوامہ کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اپنے نفس امارہ کی خواہشات کو رد کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے جاتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ نور پھوٹتا ہے، وہ سورج کی روشنی، وہ چاند کی روشنی جس کے نور سے جو ہے نا ہر ایک چیز منور ہو سکتی ہے، تو وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اصل میں یہ ہے کہ ہمارے نفوس اصل میں جب وہ جو ہے نا گناہوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جب ہم لپیٹ میں آ جائیں گے تو دین اس کا مطلب ہے ہم کیا ہوں گے؟ اندھیرے میں ہوں گے، ہمارے لیے ہمارا سورج چھپ جائے گا۔ جب ہم جو ہے نا ان گناہوں سے نکل آئیں گے، لوامہ کی طرف آئیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے اس اماروی خواہشات کو رد کرتے جائیں گے، تو پھر ہمارے سامنے جو ہے نا وہ دن چڑھے گا اور سورج ہمارا روشن ہو جائے گا، ہمارے سامنے ہمارا سورج ہمارے سامنے روشن ہو جائے گا۔ اور اسی کی طرف دیکھیں پھر آگے اسی کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر یہ دونوں قوتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہر ایک انسان کو، ہر ذی نفس کو بڑے بہترین انداز سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا بتا رہا ہے قد افلح من زکاہا، کہ وہ یقیناً بامراد ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کر دیا۔ اب یہ جو افلاح کا مطلب ہوتا ہے، افلاح اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں، اس کا فلاح کا مطلب ہوتا ہے ہل کی نوک سے کسی بھی چیز کو پھاڑ کر صاف کرنا، اس کو رد و بدل کرنا، پاکیزہ کرنا۔ قد افلاح من زکاہا، جس نے اسے پاک کر لیا اس نے فلاح پانی۔ کیسے فلاح پانی؟ صفائی یہی ہے جس نے اپنے نفس کو جو ہے نا پاک کر دیا، اور وہ نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ اپنے مادی جسم کو پھاڑ دینا، اس مادی جسم کو ترک کر دینا، اس کی خواہشات کو ترک کر دینا۔ جب انسان اس مادی جسم کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، نفس امارہ پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر نفس لوامہ اس میں سے ابھرتا ہے۔ اور افلاح کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسے پاکیزہ کرنا۔ پاکیزگی یہ ہوتی ہے، پاکیزگی یہ نہیں کسی چیز کو فنا کر دینا، اس کو ختم کر دینا۔ پاکیزگی یہ ہے کہ اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو باہر نکال دینا۔ جیسے ایک بندہ ایک کیا لگاتا ہے، ایک کیاری لگاتا ہے، وہاں پہ پھول لگاتا ہے یا کوئی پھل کے پودے لگاتا ہے، تو اس میں سے کچھ خود روح جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، تو اس میں سے ان خود روح یا ان جڑی بوٹیوں کو نکال دینا اصل میں یہ کیا ہے؟ زکا ہے، یہ صفائی ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ اور اسی کو کیا جبرن کرنا پڑتا ہے، اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ قد افلح، جس نے اپنے اس جسم کو، اس نفس امارہ کی خواہشات کو جبرن کیا کر دیا؟ فنا کر دیا۔
پھاڑ دیا اور اس میں سے یہ غیر ضروری چیزوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، پاک کر دیا، اسی نے صاف کر دیا، تو پھر اس میں سے وہ ضروری پودا، وہ اصل جو ہے پھل، وہ اصل کھیتی جو ہے نا اس میں سے اگے گی، اور وہی اگنی جو ہے نا، وہی نیکی، وہی جو اصل ہے وہ اصل میں ہمارا روحانی جسم ہے۔ جب تک ہم اس مادی جسم کی خواہشات کے اوپر چلتے رہیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ پالتے رہیں گے، وہ ہمارا جو اصل جسم ہے، وہ جو اصل روحانی جسم ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ دبا رہے گا۔ اور اسی کی طرف اللہ تبارک وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ نامراد ہے جس نے اس کو دبا دیا، یعنی وہ اصل جو ہے اس کو دبا دیا۔ جب ہم اپنی اس مادی جسم کی خواہشات کو، اس مادی جسم کو تقویت دیں گے، تو ہمارا روحانی جسم کیا ہوتا جائے گا؟ کمزور ہوتا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس روحانی جسم کی خوراک اس مادی جسم سے مختلف ہے، اور اس مادی جسم سے وہ جو ہے نا جو خوراک ہے وہ اصل میں تزکیہ ہے، وہ اصل میں ذکر خدا ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ جب ہم اللہ کی یاد میں لگیں گے، اللہ کو یاد کریں گے زیادہ سے زیادہ، تو تب ہمارا وہ جسم جو ہے نا کیا ہوتا جائے گا؟ اس میں تقویت آتی جائے گی، اور ہم کیا ہوتے جائیں گے؟ اس میں جو ہے نا طاقت آتی جائے گی، اور یہ ہمارا یہ جو مادی جسم ہے یہ آہستہ آہستہ فنا کی طرف چلا جائے گا، اور جب یہ فنا ہوتا ہے تو اس کو تقویت ملتی ہے۔ تو اس کی تقویت کا مطلب ہے وہ ہمارا جو سورج ہے، وہ جو ہمارا نور ہے، جو ہمارے اوپر اندھیرے پھیلائے ہوئے، جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے ہمارے اوپر ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے سامنے وہ روشنی آتی ہے، اور وہ چاند ہمارے سامنے چمکنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ اور اسی کی طرف دیکھیں ہمارے اندر یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک ساتھ ہمارے اندر داخلی بھی ہے، خارجی بھی ہے۔ خارجی طور پر بھی ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اس نفس کو، اس امارہ کو جو ہے نا کیا کرنے کی، ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کچھ ہمارے اندر باہر سے کچھ دائیں بھی ہے جو ہمیں یعنی نفس لوامہ کو کیا کرنے کی طرف ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ قوم سمود کی بات کی گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہ دائی ہے، وہ اصل میں وہ دائی ہیں، باہر سے وہ لوگوں کو پکار رہے ہیں اس اللہ کی طرف کہ آؤ اس اللہ کی طرف، اس کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی یاد میں چلو، لیکن ایک اندر سے جو ہے نا کیا ہے، وہیں پہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے دور لے کر جاتے ہیں، ہمیں خواہشات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو بھی رسول کی اتباع میں چلا جاتا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہے، وہ جو ہے نا فلاح پا لیتا ہے، وہ اصل میں اللہ کی یاد میں چلا جاتا ہے۔ اور جو اپنے رسول سے دور چلا جاتا ہے اور اس کی طرف چلا جاتا ہے، جو ہے نا ہمارا کا کی طرف بلانے والا ہے، جو ہمیں جو ہے نا اس فطور کی طرف، فجور کی طرف لے کر جانے والا ہے، جو اس کا حامی ہو جاتا ہے، اس کا صحبت میں چلا جاتا ہے، وہ فجور کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو قوم سمود اور قوم سمود کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہ یہی بتایا گیا ہے، مثال دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اس کی طرف چلے گئے، یعنی اپنا رسول کے الٹ، رسول کے علاوہ، جیسے کہ دار ابن صالح جو ہے نا شر کا دائی تھا، وہ جو ہے نا طغیان نہیں دیتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ طغیان نہیں دیتا تھا، اس نفس امارہ کو ابھارتا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اس اللہ کی اونٹنی کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کر دیا، اور عذاب یہی ہے دمدمہ۔ یہ لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہے بار بار اس کو ہلا کے رکھ دیا، ہلانے سے پھر وہ بالکل کیا ہو گیا؟ چٹیل ہو گیا۔ کہاں ہے اب؟ کہیں پہ دکھائی دے رہا ہے؟ کہیں پہ ان کے نشانات بھی نہیں ملتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو بھی جاتا ہے، جو بھی اپنے رسول کی بات نہیں مانے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا۔
لیکن جو رسول کی بات مانے گا وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمانوں کی قسم کھا رہا ہے، تو آسمان یہ ہمارا یہ جو روحانی جسم ہے اس کا تعلق اسی آسمانی افلاک سے ہے، اس سے ہے، اس مالک سے ہے۔ اور یہ جو زمین کی قسم کھا رہا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارا مادی جسم ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم، ہمارے پورے انفاس کی جو ہے نا خلاصہ کر کے دے دیا کہ جو بھی نفس امارہ کی پیروی کرے گا، نفس امارہ کی پیروی کرے گا، وہ اس مادی جسم اور اسی زمین کے پھیلاؤ کی طرف جائے گا، اور زمین میں جائے گا، مٹی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اور جو ہے نا آسمان کی طرف، یعنی اس جسم کی طرف جائے گا جو روحانی، تو وہ اسے آسمان کی طرف لے جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ عروج ہے، اس کے لیے جو ہے نا فلاح بھی ہے، اس کے لیے تزکیہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شمس میں ہمیں جو ہے نا اپنے نفوس پر اور اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی طرف بلا رہے ہیں، اور پاکیزگی کا صرف ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلنا، اس کی بات کو ماننا، اس کی اتباع کرنا، کیونکہ سورج سے آنے والی جو روشنی ہے اسی ایک چاند کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کو ہم پا سکتے ہیں، اور اس سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی صحبت میں جائیں گے، اس کو یاد کریں گے، اسے دیکھیں گے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ تمام دوستوں کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔